السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ملک میں پیٹرول اور LNG کا بحران تو پیدا ہوا اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، لیکن ناظرین اب ملک میں انٹرنیٹ کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف انٹرنیٹ کا بحران نہیں ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ سے آپ کا فری لانس، آپ کی تجارت، آپ کی بینکنگ جڑی ہے۔ یہ بحران کیوں پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ کیوں ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم کی ایک حالیہ بریکنگ نیوز نے پینٹاگون سے لے کر سلیکون ویلی تک صف ماتم بچھا رکھی ہے؟ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ خلیج فارس کی تہہ میں بچھے اس ڈیجیٹل اعصابی نظام کو کاٹ سکتا ہے جس پر پوری دنیا کی معیشت کھڑی ہے۔ کیا ایران واقعی دنیا کو پتھر کے زمانے میں دھکیل سکتا ہے؟ کیا آبنائے ہرمز کے نیچے بچھا انٹرنیٹ کا یہ جال دنیا کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے؟ کون کون سی ڈیٹا کیبل آبنائے ہرمز سے گزر کر کراچی پہنچتی ہیں؟ اور اگر کیبل کٹتی ہیں تو کیا پاکستان میں انٹرنیٹ کس حد تک متاثر ہوگا اور کون کون سے امور متاثر ہونے کے خدشات ہیں؟ ناظرین، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ذریعے چلتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کا 97% ڈیٹا سمندر کی تہہ میں بچھی ان فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جو انسانی بال سے بھی باریک ہوتی ہیں، لیکن ان کی حفاظت پر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ آبنائے ہرمز جو صرف 39 کلومیٹر چوڑی ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، وہاں اب بھی ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس تنگ سی گزرگاہ کے نیچے 17 بڑے انٹرنیٹ کیبل سسٹمز کا ایک ایسا جال بچھا ہے جو ایشیا کو یورپ اور افریقہ سے جوڑتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم AAE1 ایشیا افریقہ یورپ 1 جو ہانگ کانگ سے فرانس تک 25,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ پھر باری آتی ہے فالکن کیبل کی، جو پورے مشرق وسطیٰ کو جوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ CME-V5 اور افریقہ 2 جیسے دیوہیکل سسٹمز اس علاقے سے گزرتے ہیں۔ یہ کیبل صرف یوٹیوب یا فیس بک نہیں چلا رہے، بلکہ یہ دنیا کے مالیاتی نظام کی لائف لائن ہے۔ اگر یہ تار کٹ گئے تو یہ صرف گوگل یا ایمیزون بند نہیں ہوں گے، بلکہ عالمی سپلائی چین مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گی۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے صرف کیبلز کاٹنے کی بات نہیں کی، بلکہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی وارننگ بھی دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کلاؤڈ کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں گوگل، مائکروسافٹ اور ایمیزون نے اپنے دیوہیکل ڈیٹا سینٹرز بنا رکھے ہیں۔ ان سینٹرز میں نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کا حساس ڈیٹا، مصنوعی ذہانت کے منصوبے اور حکومتی ریکارڈز محفوظ ہیں۔ اگر ایران خلیج فارس میں ان کیبلز کو کاٹتا ہے تو ان ڈیٹا سینٹرز کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ جائے گا۔ اسے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایسی آبدوزیں اور غوطہ خور موجود ہیں جو سمندر کی تہہ میں جا کر ان کیبلز کو ٹھیک اس مقام سے کاٹ سکتے ہیں جہاں سے ان کی مرمت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی گہرائی بہت کم ہے، کہیں کہیں یہ صرف 50 سے 100 میٹر ہے۔ اتنی کم گہرائی میں ان کیبلز کو ڈھونڈنا اور انہیں نقصان پہنچانا کسی بھی جدید فوج کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب آئیے اس نقطے پر جو براہ راست ہم اور آپ سے جڑا ہے، کیا پاکستان اس ڈیجیٹل جنگ سے بچ پائے گا؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ پاکستان کا انٹرنیٹ کا انحصار چند مخصوص کیبل پر ہے، جن میں سے فالکن اور AAE1 براہ راست اسے متاثرہ علاقے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کراچی اور گوادر کی لینڈنگ پوائنٹس انہی کیبل سے ڈیٹا حاصل کرتے ہیں جو آبنائے ہرمز کے دہانے سے گزرتی ہیں۔ اگر ایران اپنی دھمکی پر عمل کرتا ہے تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار 90% تک گر سکتی ہے۔ فری لانسرز، IT کمپنیاں اور وہ بینک جو بین الاقوامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہ ایک ہی جھٹکے میں آف لائن ہو جائیں گے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ بھارت، سنگاپور اور خلیجی ممالک بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پینٹاگون کے سینئر حکام اس دھمکی کو ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ صرف انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں، بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے۔ اگر ایران نے ان کیبلز کو ہاتھ لگایا تو یہ ایک ایسی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ سمندر کے اندر لڑی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران یہ کارڈ اس وقت کھیل رہا ہے جب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی عروج پر ہے۔ یہ ایران کا وہ ہڈن ویپن ہے جس کا کوئی توڑ فی الحال مغرب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کیبل کاٹنا آسان ہے لیکن سمندر کی تہہ میں جاری جنگ میں اسے بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے دہانے پر کھڑی ہے جہاں ایک معمولی سا تار کٹنے کا مطلب اربوں ڈالر کا روزانہ کا نقصان اور عالمی افراتفری ہے۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا کے لیے تیار ہیں
جہاں سمارٹ فون صرف ڈبے بن جائیں اور پوری دنیا کا رابطہ ایک دوسرے سے کٹ جائے۔ آبنائے ہرمز صرف تیل کی گزرگاہ نہیں بلکہ یہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ کی شہرک بن چکی ہے۔ ایران کی یہ وارننگ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگلی جنگ ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں بلکہ شاید ان خاموش تاروں کو کاٹ کر لڑی جائے گی جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایران واقعی ایک قدم اٹھائے گا یا یہ صرف ایک نفسیاتی جنگ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔